السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ برادران اسلام، افسوس در افسوس ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے والے ان کے اندر دوغلا پن آ گیا ہے۔ ایک دوغلا پن وہ ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ، اور ایک دوغلا پن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں یہاں پر کچھ، ظاہر میں وہاں پر کچھ، دونوں ظاہر میں بدلے ہوئے۔ آپ ذرا سنیں اور دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ غوث پاک، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم، آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک، آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجئے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک، آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا۔ المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں۔ المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن۔ یا غوث اعظم دستگیر، یا شبیر، یا شبر، یا عثمان، یا حیدر، دفع شر کن خیر آور، یا شبیر، یا شبر۔ یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ نے سنا، نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں یہ ظاہر، اور یہاں مزاروں پر جا کر کے ظاہر کیا کہہ رہے ہیں؟ داتا آپ دیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری جھولیاں بھر دو، ہمارے دامن بھر دو، ہم کو بخش دو، ہم کو یہ کر دو۔ ان کا اللہ سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں رہا۔ رابطہ چونکہ شیطانوں سے ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان ہی تو ان کے کانوں کے اندر پھونکتے ہیں، مزاروں پر جاؤ، جو کچھ مانگنا ہے تم نے وہاں سے مانگو۔ ان کو قرآن اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھ لیا ہوتا یا سن لیا ہوتا اور اس پر غور و خوض کر لیا ہوتا تو شاید یہ مزار کے اوپر نہیں جاتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی لخت جگر فاطمۃ الزہرا، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کو مخاطب کر کے کہا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ لخت جگر، سلینی من مالی ما شئتی، میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، میں دے دوں گا تمہیں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں کام نہیں آ سکوں گا۔ اعملی اعملی اعملی، آپ نے فرمایا عمل کرو، گویا کہ تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اگر عمل نہیں ہے تو نبی اپنی صاحبزادی کے بھی فرما رہے ہیں ان کے لیے کہ میں کام نہیں آؤں گا وہاں، اور یہ آپ بخش دو، آپ بخشوا لو، آپ قیامت کے دن ہم کو بخشواؤ گے اور آپ ہی سب کچھ دو گے۔ یہ ظاہری نماز کے اندر ان کا کچھ، اور ظاہری دوسری طرف یہاں مزار کے اوپر جا کر کے کچھ، یہ ہے دوغلا پن، اور یہ شیطان کرواتا ہے۔
کہ شیطان ان سے یہ کروا رہا ہے اور یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو ویسے ہی دفن کر دیا گیا تھا یا ان کو غسل دیا گیا تھا، ان کا استنجا کرایا گیا تھا، ان کو کفن پہنانے والوں نے پہنایا تھا، ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے جانے والے لے کر کے گئے تھے، قبر کھود کے ان کو قبر کے اندر لٹایا گیا تھا، پھر قبر بند کی گئی تھی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے خود ہی کیوں نہیں کر لیا؟ دوسرے غسل کر دے رہے ہیں، دوسرے استنجا کروا رہے ہیں، دوسرے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ عقل سے ذرا سا سوچیں کہ وہ تو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور یہ انہی کو حاجت روا اور مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کوکب نورانی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی شرک آپ نے فرمایا کہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا اب میری امت کے اندر، مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، جبکہ نہ قرآن کو سمجھا انہوں نے اور نہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا۔ ہماری یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ شرک کرنے والوں کو قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سمجھ عطا فرما دے، اور یہ تبھی ہوتی ہے جب اللہ سے محبت ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ لیکن ان کو تو مزار والوں سے محبت ہے، اتنی محبت کہ رسول سے بھی نہیں ہے اتنی۔